بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، نور مقدم قتل کیس سے متعلق اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ 3 عدالتوں میں اس وقت یہ کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج صبح بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ جو تھراپی ورک کے طاہر ظہور ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور اس کا جو مین پرپز ہے، ایک تو ٹرائل کو فوری طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، اس میں وقت جو ہے مزید دیا جائے، اور کوئی دستاویزات انہوں نے مانگی تھی۔ اب ایک نئی درخواست آئی ہے جس میں جو مرکزی ملزم ہے، اس میں اس کے جو والد ہیں ذاکر جعفر اور جو عصمت آدم ہیں والدین، ان کی درخواست ہے، اور اس درخواست میں بھی ٹرائل فوری طور پر روکنے کی اصطلاح کی گئی ہے۔ کل کا جو فرد جرم عائد ہونی ہے خاص طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرسوں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے اس کے رکوانے کے حوالے سے درخواست بھی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں اس میں کوئی اسٹے جو ہے وہ نہیں دیا تھا۔ اب پیر کو سپریم کورٹ میں بھی اس کیس پر سماعت ہونی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں اب کل جو ہے وہ ان دونوں کیسز پہ سماعت ہوگی۔ تھراپی ورک اور عصمت آدم اور ذاکر جعفر جو ہے ان تینوں کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جو درخواست ہے عصمت آدم اور جو ذاکر جعفر ہے اس کے متن کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ بڑے امپورٹنٹ جو کوسچن جو ریز کیے گئے ہیں، 7 اکتوبر کا جو آرڈر ہے ایڈیشنل سیشن جج زبانی کا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو غیر قانونی قرار دے کر اس کو سیٹ اسائڈ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس میں جو کوسچن جو ہیں وہ فریم کیے گئے ہیں، اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اسد جمال ان کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور یقینی طور پر خواجہ حارث ہی اس کو آرگو کریں گے۔ جو کوسچن اس میں فریم کیے گئے ہیں، اس میں پہلا جو کوسچن ہے وہ یہی ہے کہ 265C اور 265D، جس کے تحت جو ملزمان ہیں ان کو جو 173 کی رپورٹ ہوتی ہے، یعنی کہ چالان سے متعلقہ جتنی بھی دستاویزات ہیں ان کو ملنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کیا اس سے جو ملزمان ہیں، اکیوزڈ ہیں، ان کو کیا اس سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا کوسچن اس میں یہ فریم کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کا جو فیصلہ ہے جس پر 14 اکتوبر کے لیے فریمنگ آف چارج کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، کیا جو بغیر کوئی جو اکیوزڈ کو جو دستاویزات ملنا ضروری ہے چارج فریم جو فرد جرم عائد ہونے سے قبل، اس کو ملے بغیر کیا جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فیئر ٹرائل کی بات کی گئی ہے کہ جو 6 اکتوبر اور 7 اکتوبر کے جو آرڈرز ہیں، فیصلے ہیں ایڈیشنل سیشن جج زبانی کے، اس میں 265C اور 265D کے تحت جو دستاویزات ریکوائرڈ تھیں جو ملزموں کو ملنی چاہیے، اگر وہ نہیں ملتی تو اس کے تحت جو فیئر ٹرائل ہے کیا ممکن ہے۔ آرٹیکل 10A جو ملزمان کو جو فیئر ٹرائل کا باقاعدہ حق دیتا ہے، کیا وہ پورا ہو سکے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے جو کوسچن D ہے کہ جو CCTV فوٹیج ہے، اس کیس کی CCTV فوٹیج اور فرانزک رپورٹس، مطلب جو مقتولہ ہے اس کا موبائل اور جو قاتل ہے اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ، ان تینوں کے جو فرانزک رپورٹس ہیں وہ FIA سے ابھی آنا باقی ہیں۔ ابھی تو FIA جو ہے وہ مرکزی ملزم ہے، اس کے موبائل کی جو سکرین ہے اس کو یا تو ریپلیس کرائے گا یا مرمت کرائے گا، اس کے بعد ہی وہ جو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج اور فرانزک رپورٹس کے بغیر کیا آرٹیکل 10A کے جو تقاضے ہیں فیئر ٹرائل کے، کیا وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ کوسچن E میں انہوں نے وہی بات کی ہے کہ جو 14 اکتوبر کو چارج فریم ہونا ہے، کیا وہ جو ایویڈنس ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں ملزمان کے خلاف ان کو دیے بغیر کیا یہ چارج فریم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہائی کورٹ کا 8 ہفتے میں جو اس کا ٹرائل مکمل کرنے کا جو آرڈر ہے اس کو جج صاحب جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے، یہ کہا گیا ہے اس میں، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ وائلیشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ضروری طور پر آپ 8 ہفتے میں ہی جو ہے وہ مکمل کریں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو اس کو ترجیح بنیادوں پہ 8 ہفتے میں اس کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل کریں۔
اس کے بعد اس کے فیکٹس جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں کیس کے. اس میں جو ذاکر جعفر ہیں عصمت آدم ان کے حوالے سے 2 پیراگراف ہیں. ان کی وہ گزشتہ جو آتی رہی ہیں اپلیکیشن میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, ان کا بیک گراؤنڈ, ان کا جو انہوں نے مختلف یونیورسٹی سے پڑھا ہے, سارا معاملہ یا بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد ایف آئی آر کا مکمل طور پر متن جو ہے یہاں اس میں ذکر کیا گیا ہے اس پٹیشن میں, اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے سارے کیس کا وہ ریپروڈیوس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایف آئی آر سے متعلق جو ہے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان کا نام تھا پہلی ایف آئی آر میں نہیں تھا, پھر 24 کو جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ تھی اس میں نام آیا, پھر اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آئی. پہلے بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ ختم ہوئی, اس کے بعد بیل آفٹر اریسٹ پہلے ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ محمد سہیل ان کی عدالت سے مسترد ہوئی, خارج ہوئی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے یہ خارج کی, اور اب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ بیل جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ تھراپی ورک کے لوگوں سے جو تھا ان کی گرفتاریاں ہوئیں, یا جو مالی کوک یا گارڈ جو ہے گرفتار ہوئے ان کی جو تاریخیں ہیں وہ بھی اس میں ریپروڈیوس کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو آگے چل کر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو 6 اکتوبر کا جو درخواستیں تھیں وہ خارج کی ہیں ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے, اور اس میں بھی جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹائم فریم ہے یہ کیونکہ ہمیں تمام ڈاکومنٹس نہیں ملے اس لیے جو فریمنگ آف چارج ہے وہ 14 کو نہیں ہو سکتا. تو یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے. اس درخواست میں ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ فریمنگ آف چارج کی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 23 سپٹمبر کو جس دن آرڈر ہوا تھا کہ 6 اکتوبر کو چارج فریم ہوگا, لیکن یہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ there was neither any direction to frame charge on 6 October nor could be responded number 1 read direction to proceed to frame charge without allowing the petitioner their rights to examine and receive copies of the evidence. تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آرڈر جو ہے ڈائریکشن نہیں تھی کہ 6 اکتوبر کو وہ جو ہے وہ چارج فریم ہوگا, یا عدالت نے 23 کو کہا تھا, حالانکہ 23 کو میں کورٹ میں ہی تھا اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ آرڈر بھی ہوا تھا. اسی وجہ سے ہائی کورٹ کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ 23 کو آرڈر ہو گیا ہے کہ جو فریمنگ آف چارج جو ہے وہ 14 کے لیے 6 کے لیے رکھ لی گئی ہے. اب اس میں جو انہوں نے پلی لی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آرڈر کیا جائے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کائنڈلی بی ڈائریکٹڈ ٹو الاؤ دا پٹیشنر ٹو ایگزامن اینڈ ریسیو کاپیز آف دا آل ایویڈنس اگینسٹ دیم وداؤٹ ایکسیپشنز. مطلب تمام ایویڈنس جو ریکارڈ پہ ہیں وہ ان کو مہیا کرنے کی جو ہے وہ آرڈر کیا جائے. اس کے علاوہ فردر پیریڈ دیٹ دا ریسپونڈنٹ نمبر 1 may also be directed to allow the petitioner adequate time to prepare their defense after duly examine the evidence against them. مطلب یہ ہے کہ کل فریمنگ آف چارج نہ ہو بلکہ ٹائم دیا جائے, ہم پہلے اس کو دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ فریمنگ آف چارج ہو. مطلب دوسرے لفظوں میں تھراپی ورک بھی اور ذاکر جعفر اسمت آدم بھی اس میں ڈیلے جا رہے ہیں. اب 3 عدالتوں میں یہ کیس ہے, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. کل تو جو فریمنگ آف چارج رکھی ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے, منڈے کو سپریم کورٹ میں کیس ہے اور کل ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے. مطلب کل 2 کورٹس میں نور مقدم کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. جو بھی اپڈیٹ آئندہ بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس ویڈیو پہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.